ٹھیک۔ شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ، تمام مرحوم مومنین مومنات، خصوصاً بانیان مجلس دے مرحومین مرحومات دی مغفرت اور بلندی درجات واسطے سارے مومنین ایک دفعہ سورہ فاتحہ دی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم بس ثواب سورة الفاتحہ الی ارواح المرحومین البانین المجلس المبارک المامون، اللہم اغفر خطیاتہم وسیئاتہم واحشرہم مع النبی الکریم والآئمة المعصومین، اللہم اجعلہم عندک علی علیین ورحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ المعصومین، صلوات بر محمد جڑے حضرات پیچھے تشریف فرماؤ، انہاں دی خدمت التماس ہے مجلس دے آداب اور تہذیب نو مد نظر رکھدیا ہویا وہ اگے زحمت فرماؤ، اگے تشریف لے آؤ تاکہ بعد چاون والے مومنین واسطے آسانی ہوئے۔ اللہ پاک تو ان آباد و شاد فرمائے، اللہ تواڈے گھراں تے رحمت فرمائے۔ ایک دفعہ مومنین جہان دی عزت و ناموس دی محافظت واسطے خانوادہ عصمت و طہارت تے پورے خلوص نال صلوات پڑھتے ہیں۔ صلی علی محمد۔ برائے تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد باواز بلند صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الصلاة والسلام علی العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد المحمود اللہمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین ذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ثم رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم
أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها بلند صلوات انتہائی محترم سامعین، خداوند عالم نے سورہ مبارکہ والشمس 8 قسمہ چاہ کے فرمایا تحقیق کامیاب وہ بندہ ہویا جس نے اپنے نفس نو گناہ دی گندگی تو بچا لیا۔ میرا خیال ہے میں سورہ والشمس دیاں انہاں ابتدائی آیات نو بھی تلاوت کراں تاکہ مجلس دی روحانیت اضافہ ہو جائے۔ والشمس وضحاها، شمس اور اس دی روشنی دی قسم، والقمر اذا تلاها، قمر دی قسم جدا شمس تو بعد طلوع کرے۔ قرآن پاک دے اسرار کا، قرآن پاک دے رموز اور معارف قرآن تو لطف لین والے مومنین، کیا انداز قرآن ہے۔ فرمایا اس قمر دی قسم جڑا شمس تو بعد طلوع کرے، والنہار اذا جلاہا، دن دی قسم جدا دن دی روشنی چھا جائے، اور رات دی قسم جدا رات دا اندھیرا صفحہ زمین نو ڈھانپ لے۔ آسمان دی قسم، آسمان بناون والے دی قسم، زمین دی قسم، فرش زمین بچھاون والے دی قسم، ونفس وما سواہا، نفس انسان دی قسم، اس نو مستوی بناون والے دی قسم۔ میرا مالک کتنیاں قسمہ چاہ کے کیا آکھنا چاہنے؟ فرمایا فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں انسان دی فطرت دے اندر فجور اور تقوی، نیکی اور برائی، خیر اور شر الہام کر دیتے ہیں۔ جدا میں فطرت انسان اس خیر و شر ودیت کر دیتے، پھر نتیجہ یہ ہے قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہویا جس نے اپنے آپ نو برائی تو بچا لیا۔ برادران، میری گفتگو دا عنوان تزکیہ نفس ہے۔ تزکیہ نفس، کامیابی تزکیہ نفس، کامیابی اپنے نفس نو مزکا بناؤنے چھے۔ تھوڑے جے الفاظ شاید مشکل ہو رہے ہیں، تائیں میں آسان اور سلیس ترجمہ عرض کیتے، کامیابی اس شخص واسطے ہے من زکاہا، جس نے اپنے نفس نو گناہ دی گندگی تو بچا لیا۔ وقد خواب من دساہا، تحقیق ناکام ہو گیا اس شخص جس نے اپنے آپ نو گناہ دی کثافت نال آلودہ کر لیا۔ سامعین، 3 نکات میں عرض کرنا چاہنا، میری طرف توجہ۔ یہ مجالس دا مزاج یہ ہے نا بھئی، ایک پڑھنا لا پڑھ رہے تو بس ظاہر ہے فطرت بشر ہے، کوئی تھک پوندن، کوئی نہ چاہ پینی، کوئی نہ ساہ کڑھنا، کہ نہ مولی صاحب نال گپ شپ لاؤنی، یہ ہوندے نا ساری کیٹاگریز۔ تو میں تو ہن ظاہر ہے پریشان اس وجہ تو نہیں جو میں تو ساری زندگی جیسے سے کھاتے پہ گزار دینا۔ ایک سونی صلوات پڑھ دیو سارے بلند آواز۔ ساڑھے جے طالب علم واسطے کوئی نہیں پریشانی ہوتی، مجمع گھٹے بدھے۔ پتہ ہے کیا پس پرابلم ہے؟ جڑے بیچارے اگوں بیٹھے ہوندے نا، جے تھوڑے رہے ہیں تو پریشان پڑھن والے نالوں او چوکھے ہوئے۔ یہ تہاڈا تجربہ ہو سی نا؟ پتہ ہے وہ بیچارے دی ہمدردی ہوندی ہے نا پڑھن والے نال، محبت، وہ وال سوچیندے نے غریب تکلا نہیں رہ گیا بس۔ تو ساتھ ڈھیر سارے بیٹھے، ایک صلوات اور پڑھ دیو سارے بلا۔
سبحان اللہ، یقین تے ہونا چاہیے۔ ایسا تو خیر مندے اسے مکتب نوا جس سے قلت کثرت میں یار نہیں، جس سے حقیقت میں یار ہے، یہ میں نا جی ایسا قلت کثرت والے تو نہیں نا۔ میں عنوان تو دور نہ چلا جاؤں۔ سامعین محترم، تزکیہ نفس واسطے لازم ہے کہ انسان فرائض تے عمل کرے اور حرام تو اپنا دامن بچائے۔ تقریر میری اپنے آپ نال پہلے ہے، تھوڑے نال بعد اچ۔ اگر میں چاہنا کہ میرا نفس مزکا ہوئے اور آخرت اچ کامیابی ہوئے، پھر ضروری ہے فرائض تے عمل، حرام تو دامن بچاؤنا۔ تزکیہ نفس واسطے دوسرا نقطہ یہ ہے مستحبات تے عمل کیتا جائے، مکروہات تو بچیا جائے۔ انہا بھائی جان جس نو مستحب مکروہ دا پتہ نہیں، اس بیچارن دا ظاہر ہے اپنی جہالت دا علاج کرنا چاہیے۔ مستحب ہر وہ عمل ہے جڑا پہلے محمد تو لے کے آخری محمد تک کسے معصوم نے کر کے بکھایا ہوگا، ٹھیک ہے نا جی۔ باقی لوگاں دے نزدیک مستحبات دی اور تعریف ہے۔ تشیع دی نظر سنت اور مستحب ایک ہی مترادف لفظاً 14 معصومین جو جس ہستی نے جڑا عمل کیتا ہوئے وہ مستحب ہے، وہ سنت ہے۔ تزکیہ نفس واسطے مستحبات تے عمل کرنا اور مکروہات تو بچنا، جس نو آئمہ نے ناپسند فرمایا اس تو دامن بچاؤنا لازم ہے۔ میری اتنی تمہیدی گفتگو تو بعد صرف فرائض تے عمل، حرام تو بچنا کافی نہیں، مستحبات تے عمل، مکروہات تو بچنا کافی نہیں۔ اہم نقطہ تزکیہ نفس واسطے نیت دا درست ہونا، نیت دا۔ انسان دے دماغ اٹھن والے افکار مثبت ہون، ان دی سوچ اچھی ہوئے، کوئی سر ہلاؤ میرے نال، ان دا ارادہ اچھا ہوئے۔ توڑے ہاں ٹھہروین میں جڑی امام دی حدیث سنونی ہے، 7ویں امام دی تے میں چاہنا 7ویں امام دی عظمت تے صلوات پہلے ہدیہ کرو سارے۔ ایک شخص نے 7ویں امام دی خدمت عرض کیتا، مولا کرامن کاتبین، کرامن کاتبین، اے دو فرشتے بندہ عمل کرے تو لکھ دین، اچھا کرے نیکی لکھ دین، برا کرے۔ میری پنجابی سمجھ آ رہی نا؟ برا بندہ کم کرے برائی لکھ دین، اچھا کرے۔ مولا یہ جڑا سوچ رہے بندہ ذہن جڑا پلین نیت ارادہ، کیا کرامن کاتبین اس شخص دی نیت تے ارادے نو بھی سمجھ دین؟ امام علیہ السلام نے مثال بیان فرمایا یہ میرے لفظاً اس حدیث دا ترجمہ، گندگی دا بند ڈھیر ہوئے اس نو کھولیا جائے، ان دا تعفن تے بدبو کیا محسوس کیتی جان دیئے؟ یار ہے گٹر دا ڈھکنا جے ہٹے محلے آلے سارے نک بلیٹ دن یا نہیں؟ بولو نا، اے میرے لفظاً۔ تے مولا فرمایا اگر اتر دی شیشی کھولی جائے ان دی خوشبو محسوس ہوں دی آدھے مولا بالکل۔ فرمایا نیکی اور برائی دے ارادے دی کرامن کاتبین واسطے یہ مثال ہے، جدہ بندہ نیکی دا ارادہ کرے ان دی خوشبو کرامن کاتبین محسوس کر دین، عرض کر دین پروردگار بندہ نیکی دا ارادہ کر رہے، آواز قدرت آندھی ہے میں دا کریم رباں، اجاں اس ارادہ کیتا ہے ان دے عمل اچ نیکی دا ثواب لے۔ جدہ بندہ برا سوچے، جدہ بندہ برائی دا ارادہ کرے، آج میں فلانے نو آئیں تماچا ونج مریشاں، فلانے نو آئیں ٹھنگورا ونج لیساں، برائی دا ارادہ کرے، او بدبو طرح، بدبو دی طرح کرامن کاتبین عذیت محسوس کر دیں، ناراحت ہوں دیں، تعرض کر دیں پروردگار بدبخت برائی دا ارادہ پیا کر دے، کیا اندے نام عمل اچ برائی لکھاں؟
آواز قدرت آندی ہے آخر مائیں دا کریم ربا اجاں برائی لکھ نہیں اس واسطے انتظار کر اجاں برائی دا ارادہ کی تس برائی کر گزرے پھر اے برائی کر گزرے پھر کرامن کاتبین عرض کر دیں پروردگار اس تا برائی کر گزریے ہونی دے نام عمل اچ برائی لکھاں آواز پروردگار آندی ہے نہیں انتظار کرے توبہ چا کرے میں معاف کر دوں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی علیہ السلام اللہم صلی علی محمد والی سبحان اللہ میں تو ہوں آیا سو تو بھائی تسا ہوں کوئی تھکے شکے بیٹھے ہو سو تو آٹا تسا تا انج پہ لگتا ہے جو بالکل ہونا مجلس شروع ہوئی تسا وسدے رہو آباد رو اتنی عقیدت محبت نہ مومنین سماعت فرما رہے ہیں دو حدیث آئینہ چو ایک حدیث دے متعلق میرا یقین ہے سارا مجمع اس حدیث تو بھی آشنا ہے ان دا ترجمہ بھی جان دیں اس واسطے کہ پرائمری سکول دیاں کتاباں چ بھی حدیث سرکار رحمت دو عالم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات تو سا تصیر بھی نہیں ہلایا اس واسطے جو سارے یاد ہے نا یہ عمل دا دار و مدار نیت قبلہ اس سے انداز دی ایک دوسری حدیث معصوم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم اعمال دا دار و مدار اختتام تے ہے داد نہیں نہ تو سا دیتی یہ جتے میں پڑھتا تو مومن چھے مار ویندے چونکہ آجاں اس نقطے تک پہنچے نہیں معصوم کیا فرماؤنا چاہتے ہیں عمل دا دار و مدار حسن اختتام تے میں سرائکی ترجمہ کرنے تو ستان لطف لیں سرائکی دے بندے آتے نا بھریا ہوندا جائندہ توڑ چڑھے ہون سمجھے نا سارے بھریا ہوندا تاریخ بھی کچھ بندے ایسے نظر آندے جنہ دی زندگی دا آغاز تا بڑا اچھا ہا انجام اچھا نہیں ہویا اجازو سارے نہیں رلے میرے نال ایک بندہ غزوات پیغمبر نال خدمات اسلامن بہشاریاں اتنیاں خدمات اسلامن امیر المومنین دے شانہ بشانہ صف اول دے مجاہد نظر آندن رحلت پیغمبر تو بعد ایک موقع ایسا آیا جو حضرت دے مقابلے چاہ گیا نام تو میں نہیں چاہونا تسا سارے بصیرت والے بندے بیٹھے ہو تسا پڑھ گئے ہو ایڈا قداور بندہ ایڈا نامور بندہ جو حضرت دے لشکر اچ بندے آکھن لگ پہ مولا او بکھنو تو سامنے زبیر آ گیا ایتھے جڑی کائنات دی قیمت جملہ امیر المومنین فرمائے نا او بھائی میرا ہدیہ ہے میری طرف حضرت نے فرمایا ان الحق مشتبہ علیک حق تیرے تے مشتبہ ہو گئے شخصیات تو حق نو نہ پہچان حق تو شخصیات نو پہچان آئے ہائے 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 یہ پرابلم ساڑھے معاشرے دا بھی ہے ایسا پہلے شخصیات نو وے دیں وقت وہ جو کچھ شخصیات تو اگاں ان دے نشریات اور ان دے اشاعت نو لینے نہیں بھائی تیرے امام اول نے جڑا فارمولہ دیتا ہے نا وہ ہو رہے اعرف الحق تعرف والا پہلے حق پہچان وطن پتہ لگ سی حق والے کونن اعرف الباطل تعرف والا باطل نو سمجھ تن پتہ لگ سی باطل والے اسے پیرائچ میں اگلا جملہ پیاداں سارے رولے جھگڑے فساد ختم ہو ویسن پہلے مذہب جعفریہ نو سمجھ وطن پتہ لگ سی مذہب والے کونن پیشاور کونن پتہ پہ ونڈ نہ ہوندی ویسی قبلہ ایندے برعکس ایک بندہ ہے اندہ آغاز اچھا نہ ہا انجام بڑا اچھا ہوئے تو سا میرے نال ہونے رل ویسو سارے آغاز اچھا نہ رستے فرزند زہرا نال ملاقات ہوئی میں پہلے آکھیا ہے نا بندہ آزادار تے مومن ہوئے تو وہ کیوں نہ پہنچے ان دی پہلی ملاقات فرزند بطول نال اسنائے راہ ہوئی انجام کربلا دے میدان اچ 10 محرم زہیر ابن القین دی صورت اچ نظر آیا
اعمال دا دار و مدار مجلس واسطے ترے طبقات ہوں دن، پڑھن والے، سنن والے، بانیان مجلس. سر تا ہلاؤ میرے نال. ترے طبقے ہو گئے نا. مجلس کرامن والے انہاں دا الگ ثواب، مجلس پڑھن والے الگ ثواب ہے ماشاءاللہ. سامعین مجلس عمل دا دار و مدار قبلہ نیت تے ہے، اور عمل دا دار و مدار حسن اختتام تے ہے. اے ہاتھ بن کے نہ تریاں طبقات دی خدمت میں حقیر گزارش پہ کرداں. بانی مجلس ہوئے، ذاکر مجلس ہوئے، سامعین مجلس ہون، ہر شخص واسطے ضروری ہے مجلس پڑھن سنن کرامن لگیاں انہاں دی نیت خالص قربتاً الاللہ ہو. کیا خیال ہے؟ اس واسطے کہ پلیٹ فارم تزکیہ نفس واسطے ملت تشیع کل مجلس امام حسین ہے. نہیں یارو نا میرے پاس سے دیکھو. تزکیہ نفس کامیابی ہے، اور تزکیہ نفس حاصل کرن دا سب تو اعلیٰ اچھا مقام مظلوم کربلا دی مجلس ہے. مگر تزکیہ نفس تاں پیدا ہو سی جدہ بانی مجلس بھی نیت کرے جو مجلس کراتا ہوں قربتاً الاللہ. سنن والے بھی چس واسطے تے تفریح تبا واسطے مجلس نہ آمین، وہ گھروں لے کے مجلس دے اختتام تک اس نیت تے رہن جو میں مجلس سنتا ہوں قربتاً الاللہ. آئے جڑا پڑھنا لا بندہ گھروں ارادہ تے نیت کر کے آوے گاہی سیدہ میں مجلس پڑھنے جا رہا ہوں، نہ لفافے واسطے، نہ مخدوم دی خوش آمد واسطے، نہ کسی دی واہ باتے بلے بلے واسطے، میں مجلس پڑھتا ہوں قربتاً. ولوے کو تزکیہ نفس کیسے پیدا؟ ناراض تو نہیں ہوں کہ جڑے بندے پچھو وے دیو کا مار گد دیو. میں میرے پاسے وے قرآن نے بڑیاں سونیاں مثالہ نال سبحان اللہ. میں حسن ظن رکھدا مومنین یقیناً قرآن پاک دی تفسیر ترجمے تو مشرفاً بڑے خوبصورت انداز نال مثالہ دے کے سمجھایا. مولوی غریب پٹین دے ودن کوئی نہیں بندے من دے وطگو مومن آدھنے، مولوی بھی اگلے نہیں رہے. یار میں گل سچی پیا کردہ نہیں کہ نہ تو پوچھے اب اگلے کیوں نہیں رہے. انہاں کیا اینا دیاں زبانہ جی ہون اثر کوئی نہیں. میں تن قرآن پیا سنینا، سورہ والشمس پیا سنینا. فَقَذَّبَتْ سَمُودُ بِتَغْوَاهَا، قوم سمود نے سال نبی نو جھٹلا دیتا. کتنا تبلیغ فرمائی؟ 100 سال سال نبی تبلیغ. کتنی؟ اے قرآن پہ آدھی بِتَغْوَاهَا، ایڈے تاغوت تے سرکشن حجت خدا نو جھٹلا دیتا. 100 سال بعد اللہ دے نبی آپ اتنے تنگ آگئے، قوم سمود نو آکھن لگے میں تواڈے درمیان 100 سال گزارے، تسا میری ہدایت تے عمل نہیں کیتا. آؤ ہن میرا چیلنج، جنہ بتاں دی تسا پوجا کر دے سارے بت چاہ کے لے آؤ صحرا وچ، میں انہاں دے سامنے حاجت رکھدا اگر پوری کر دیں. اے نہیں فرمایا جو میں اپنے دین چھوڑ دے سا، بلکہ فرمایا آئندہ میں تواڈے درمیان تبلیغ چھوڑ دے سا. اے پتہ کی وے اے ساڑے پڑھن والے بندے جذبات چاہمیں نہ تا دیں. میں چیلنج کر کے پیادا اینج نہ ہویا تو میں مذہب چھوڑ دے سا. اور اینج نہیں آکھنا چاہیے، ہو سکتا ہے میرے کول مذہب دی معلومات تھوڑیاں ہوں. آئے ہائے ہائے یار میں کیوں مذہب چھوڑن دا چیلنج کراں؟ من جو اللہ او مذہب عطا فرمائے جن دے 12 تے 12 معصوم امام. کیوں قبلہ؟ میرے کل مذہب دی معلومات کم ہو سکتی ہیں. میرے محترم میرے تھا 12 معصوم امامن خدا قسم میں میرے قبلہ و کعبہ جملہ لکھیا ہے. انہاں فرمائے بندے آدن نماز روزہ تے ہو فلاں عمل. انہاں کیا میں سمجھدا آخرت بخشش دے 2 ہی طریقے. پہلا وہ آپ مہربانی چکرے یا 14 دی شفاعت نصیب ہو جائے.
کیونکہ بلا ساڑیاں نمازاں کیڑیاں، میں اپنی گل پہ کروں، ساڑھے کیا عملن کیا ساڑھے ہیں جی اعمال خیر. اس سے پاک گھرانے دی شفاعت دی امید ہے انشاءاللہ. اے جڑے صبح تو لے کے شام تائیں بیٹھے رہ ویندن، فرزند زہرا دی صفحے عذات اور وال ان تڑپ تڑپ کے 1400 سال بعد مظلوم دے ناتے روندن. یقین فرما میں بیٹھ سوچیندہ رہنا، یقیناً او خوش نصیباً جنن قیامت والے دن حسین دی اماں دی شفاعت نصیب. جی میرے ذہن چنجھے لفظ آئے میں آکھیا. فرمایا قوم سمود میں 100 سال توڑے درمیان گزاریں، لے آؤ اپنے سارے بت صحرائے جمع کرو، میں حاجت پیش کر ساں پوری کرن، میں تبلیغ چھوڑ دے سوڑے جائے لانونا کہ بالکل ٹھیک. تاریخ مقرر، مقام مقرر. گھراں ہونا دے سارے آنجے بتان انہاں سارے خدا اپنے موڑے ہاں تے چاہ کے انہیں آکھا نا ہے جی یہ تو لکھے ہو جائیں انہیں وہ سارے اپنے اپنے بت موڑے ہاں تے چاہ کے صحرائے پہنچ گئے ندو اللہ دے نبی صالح پہنچ گئے. اللہ دے نبی مسکرائے جدوں نہ دی جہالت ڈٹھی نا، پتہ کہ ان دے سامنے سجدے چ پہ کے نہ رو رو کے گڑ گڑا کے بتن پیا دن آج ساڑی عزت رکھیا ہے. سن سالے دے سامنے شرمندہ آج ساڑا چیلنج ہو گیا ہے، ساڑا مقابلہ لگ گیا ہے، بتن پیا دن ساڑی اللہ دے نبی انہاں دی جہالت تے مسکرائن. اب فرمایا قوم سمود ہن میں حاجت پیش کراں، انہاں کہ جی کرو. جڑا بچو وڈا بوتا ان دے سامنے اللہ دے نبی آئے ان دا نا لے کے بلایا. بلا وہ بوتا کتھو بولے، اور بوت بھی کدی بولے بولو تو صحیح یار. میں جملہ دا ودان تو سی جسارت نہ سمجھائے، مجمع بوت بن ونجے تو نہیں بولتا. او تول سچے مچی بوتا نا. اللہ دے نبی بلایا، بھلا وہ بوت کتھو بولے. فرمایا بدبختو جڑا میں بولے نا جواب نہیں دے دا، یہ حاجت پوری کر سکتے. اچھا انہاں کے جی ایک موقع مہربانی کر ہور دے، تو ہن دوپہری آویں. ہاں اللہ دے نبی آکھا میں دوپہر لے پھر آسا. دوپہر تائیں وقت روندے رہے، گڑ گڑائی دے رہے، سجدے پہ رہے، آدھے رہے ساڑی اج لاج رکھو. سن سالے نبی دے سامنے شرمندہ ہونا پہ ہے. ہن سن دوبارہ شرمندہ نہ کرے، دوپہر لے اللہ دے نبی پھر آگے. ہاں بھائی میں تواڈے بتانوں بلاواں. انہاں کہ جی بلاؤ. بلایا بھلا بتان کتھو بولے، وقت شرمندہ ہوئے. آدھن جی ایک موقع اور ہن مغرب لے آوے آئے. قبل مغرب اللہ دے نبی پھر آئے، پھر ہوا بڑے بت دے سامنے پکاریا، ان دا جواب نہ آیا. فرمایا ہون دسو. بسم اللہ جی. علماء بزرگان دی صحت و سلامتی، دراز عمر واسطے باواز بلند صلوات. بسم اللہ. دو دا مقصد ہوندہ ہے مجلس بس چکر بندے. اللہ قبلہ دی اجازت نال میں تھوڑا جہا 10 منٹ ہور تو ان اور تھوڑا جہاں 1 منٹ تنگ کر لیں تو بس بات. اچھا وہ جنہی میں گزارش کر رہا سا، تیسری دفعہ پھر شرمندہ ہوئے. مگر بھائی حق تو انہوں نے بندہ نہ جو آکھنا بھائی حضرت صالح تساں جیت گئے وساں ہار گئے. مگر انہاں اپنی جہالت شکست تسلیم نہیں کی تھی. انہاں کہ جی ساڑھا 70 بندہ ہے، 70 قوم سمود دا انہاں 70 بندہ منتخب کر کے انہاں کیا یہ ساڑھے نمائندہ نے نال لے جاؤ، یہ بھی ہن تیرے معبود دی بارگاہ حاجت پیش کر سن. تیرا معبود اگر ساڑی حاجت پوری کر دے اسا تیرا دین قبول کرن واسطے تیار. 70 بندہ لے کے اللہ دے نبی چٹیل پہاڑ دے نیڑے آئے. نہ دراڑ نہ شگاف نہ پہاڑ اچ کوئی سوراخ. اللہ دے نبی قریب کھڑے ہوئے، فرمایا اپنی حاجت. انہاں کیا انہاں سارے سیر جوڑے. انہاں کیا کوئی جی حاجت پیش کرو جڑی ممکن ہی نہ ہوئے. انہوں نے سارا زور لا کے انہاں پتہ کہ انہاں کیا پہاڑ چو ایک ناکہ برآمد ہوئے.
ہن داد تو میں نے اس دینی ہے جنہوں ناکا دا ترجمہ ہوندہ ہو اور ڈاچی برآمد ہوئے تو ڈاچی بھی ان دے پیٹ 10 مہینے دا بچہ ہوئے انہاں واسطے تا یہ لا یمکن آئی بھئی یہ کتھو ہو سکتا ہے پہاڑ چو بھی کدی ناکا برآمد ہونا بدبختن نا پتا جنہوں سالے جھکدا ہے وہ تعالیٰ کل شہن کدی اللہ دے نبی بس یہ کچھ بھائی پہاڑ جو ناکا ہوئے ان دے پیٹ 10 مہینے دا بچہ ہوئے وقت تسا میری نبوت دا اقرار کر سونا کہ جی بالکل اللہ دے نبی ہون دعا دے ہاتھ بلند کیتے تو دعا دے ہاتھ بلند کر کے عرض کیتے پروردگار معجزہ طلب کر رہے ہیں پروردگار میں دعا پہ منگدا اس پہاڑ چو ناکا برآمد فرما اللہ اکبر اللہ دے نبی دے دعا دے ہاتھ جے تلے نہ آئے پہاڑ چو ناکا نے اپنی گردن باہر کٹی ہون دے نہ جاہلن مننا وینا چاہی دا بھائی گردن تھوڑا جیا توقف ہویا قوم سمود دے 70 بندے جڑے نمائندہ بن کے آیا اللہ دے نبی نے انہاں دی طرف ڈٹھا مطلب مندے ہون انہاں کے نا پوری ناکا آوے اللہ دے نبی دوبارہ درخواست کی تھی ناکا برآمد ہو گئی انہاں کیا جہاں بھی پاک نہیں ہویا سان کی پتہ ہے دے پیٹ بچہ ہے یا نہیں ہونے بچہ بھی پیدا ہوئے اللہ دے نبی نے وہ تیسری بار جد درخواست کی تھی بچہ پیدا ہو گیا فرمایا ہون کیا خیال ہے کیا ہون میری نبوت دا اقرار کر دے ہو میرے قبلہ انہاں کیا ہاں بعد لینا خواستہ فرمایا جاؤ قوم سمود نو اطلاع کرو انہاں معجزہ منگیا ہے اللہ نے میری دعا تے معجزہ ظاہر فرمائے 70 بندہ روانہ ہویا میں بہت جلدی کر رہا ہوں اسنائے راہ 64 وقت بیمان ہو گئے 6 مومن بچ گئے اللہ دے نبی نو جدہ پتہ لگا دکھی ہوئے حجت خدا صالح پریشان ہوئے آواز قدرت آئی ان مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فرتقبہم واصطبر بھائی لفظ میرے میں پنجابی پڑھنے والا بندہ اندہ مفہوم میں عرض پیا کردہ آواز قدرت آئی میرا نبی پریشان نہ ہو انہا معجزہ منگیا ہے میں ناکا بھیجی اے ناکا میں انہا واسطے آزمائش بنائی ہون تو صبر کر کے ویدہ جا میں رحمان انہا نال کریں دا کیا ہاں انہا واسطے میں آزمائش بنائی انہا واسطے میں ناکا نو امتحان بنائے کئی بندے رٹ رٹ کے تقریرہ کر دیں میں تھوڑا جانا اس کم میرا ڈھلا ہے سب آلینا اے بندے اٹھ دے باندے راننا بات میری تقریر میں بھولن پہ ویندی تو سا جم کے سننے اگلا لفظ میں بہت جلدی چھوڑن آلا میرے محترم سامین قرآن پہ آدھے حاضہی ناقۃ اللہ فذروہا تاکل فی ارض اللہ رحمان فرمایا سالے اے ناقۃ اللہ ہے عام ناقہ نہیں آگ چھوڑ دیو اس زمین اچ کھائے پیئے چلے پھرے خبردار کوئی تکلیف نہ پہنچائے اگر میری ناکہ نو کسے تکلیف پہنچائی میری طرف دردناک عذاب نازل ہو سے بھائی سورہ والشمس سے دوسرے مقام تھے اللہ رب العزت نے فرمایا ناقۃ اللہ وسقیاہا آگ قوم سمود نو ایک دن چشمے دا پانی ناکہ پیسی پورے ایک دن اور ایک دن چشمے دا پانی قوم سمود واسطے انہاں دے حیوانات واسطے بچیاں واسطے کچھ عرصہ تا گزرے آئیں ایک دن دا پانی ناکا پیوے ایک دن دا قوم سمود ہر قوم قبیلے نا کچھ تیڑو پھونڈو جائے بندے ہوندے نا تو سبھی شاک نہ بولو میں سچ پہ آدھا ہوندے نہیں ویچ جڑا ڈھیر ابو جہل ہوئے نا وہاں واہ چودھری صاحب دی کیا بات اے تا ساڑی قوم قبیلے دا بادشاہ ہوئے سرتاج ہویا کدار نامی شخص کو لائے نے سب تو وڈا بدبخت اشکل اولین جس نو معصوم نے فرمایا آئے انہوں نے کیا بڑی مصیبت پھنس گئے ایک دن دا تسارا چشمے دا پانی ہو ناکا پیندی دوسرے دن جا ساڑی واری آوے اور چشمے دے کول آ کے کھڑی ہو آئندی ساڑے بال ہی ڈر دین ساڑے حیوان ہی ڈر دین اس مصیبت تو کدی جان چھوٹ وجیا ایک بندہ نال اور معامن بلایا اور میرے محترم سامین
انہاں ناکا دے قتل دا منصوبہ تیار کر رہے. گل تو میں نیت تو شروع کیتی آئی، یاد ہے نا میرے محترم؟ میں اعمال دا دار و مدار نیت ہے. گل میری اختتام تک پہنچنا لیے میرے محترم سامعین، او کیدار نامی شخص تیار ہو گیا، ایک بندے معاون بنایا، اس ماریا تیر جڑا ناکا دے سینے چ پہ وسط ہوئے، زمین تے گر پئی. اے بدبخت اگے ود کے اس ناکا دے پیر کٹ لے، گوشت ناکا دا قوم سمود باہم تقسیم کر لے. امیر المومنین تو کس بندے پوچھا، مولا ناکا دا قاتل تے کا بندہ پوری قوم تے عذاب کیوں آئے؟ فرمایا انہاں دا باہم تقسیم کرنا گوشت آپس وچ. دلیل ہے سارے راضی ہیں. میں متصل جملہ پیادا سا 1400 سال بعد کربلا حسین ہائے حسین دا ماتم کر کے اسے برات دا اعلان کر دیا. ساڈا تعلق ظالم نال نہیں، ساڈا تعلق مظلوم نال ہے. میرے محترم سامعین، 7 بندے ناکا دے قتل دے بعد 7 بندے تیار ہوئے جو سالے جو آدھا عذاب آسی، سالے نبی نو بھی عذاب دے آمن تو قبل قتل کر دیتا جائے. جا رہے ہیں اللہ رب العزت نے ملائکہ دا ایک گروہ روانہ فرمایا جڑے سالے دے قتل دا ارادہ کر کے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اسناء راہ انہاں نو فی النار فرمائے. نبی استراحت فرما رہے ہیں، جو وحی پروردگار ہوئی، سالے اپنا استراحت چھوڑ، تیرے ارادہ قتل واسطے آمن والے لوگ میں اسناء راہ فی النار کیتے، انہاں میری ناکا نو قتل کیتے. جا قوم سمود نو آخ 3 دن دی مہلت. پہلے دن انہاں دی چہریاں دے رنگ زرد ہو سن، دوسرے دن سرخ ہو سن، تیسرے دن سیاہ ہو سن. جدا سیاہ ہو سن وال میرا عذاب نازل ہو سن. مومنین کرام، میں قربان عظمت پروردگار تو آواز قدرت آئی 3 دن دی مہلت تاں پہ دینا. قوم سمود نو آکھ ہون بھی موقع نے، توبہ چا کرو میں معاف کر دے سا. اتھائیوں میں مصائب دا جملہ مربوط. ناکہ سالے دے قتل دے بعد قوم سمود تے عذاب آ گیا. انا ارسلنا علیہم صیحتم واحدہ. رحمان فرمائے دے ایک چنگھاڑ آئی، قوم سمود دا نام و نشان اللہ نے صفحہ ہستی تو مٹا دیتا. پھر پیاداں ناکہ صالح دے قتل دے بعد عذاب خدا آ گیا. مومنین جدا بطول دے گھر لوگ بلا اجازت آئے ہن تا منظر ہو رہا. جدا علی نو گرفتار کر کے دربار لے گئے، بطول دے ویڑے دا رنگ بدل گیا. پتہ نہیں سارے بندے نہیں آئے میرے نال. دروازہ جل گیا، زہرا دا پہلو زخمی ہو گیا. میری آقا دادی نو غش آ گیا ہن. جدا آنکھ کھلی آئی پوچھا اینا ابو الحسن؟ فرمایا میرا شاہ، میرا وارث، میرا سردار علی کدے گیا ہے؟ دائی دسے علی نو دربار اچ لے گئے. جدا پتہ لگے نا علی نو دربار اچ گرفتار کر کے لے گئے، پہلو دا درد بھل گیا سے. فرمایا من بابے دا امامہ چاہ دے، من بابے دی ابا چاہ دے، میں بد دعا کرے نیا. میں آکھے نا جتوں میں مصائب مربوط پیا کردہ، بی بی بابے دا امامہ ابا اسا ہتھاں تے رکھ عرض کیتی ہے میرا پروردگار کیا میری عظمت ناکہ سالے تو بھی گھٹ ہے؟ سالے نبی دی ناکہ واسطے تا عذاب آ گیا، میں تا تیرے نبی دی سکھی دھیاں. واہ بھائی واہ، مرحبا مرحبا، اللہ تن جدائے خیر عطا فرمائی. سوائے اس غم دے دنیا دے کسے غم میں پھر آکھائیں لفظ جی میں پھر آدھاں میرے برادر میرے معظم آدھن اے لفظ پھر آکھ. بابے دا امامہ ابا ہتھاں تے چاکے، حسین دی دکھی اماں، حسین دی مظلوم اماں. عرض کیتی ہے پروردگار کیا میری عظمت ناکہ سالے تو بھی گھٹ ہے؟ سالے نبی دی ناکہ واسطے عذاب آ گیا، میں تا تیرے نبی دی سکی دھیاں، میرا ہاتھ زخمی، میرا پہلو زخمی،
ملک صاحب قبلہ نو اللہ صحت سلامتی دے اگلے جملے او پڑھ دے ہوں دن جدہ بی بی بددعا دا ارادہ کیتا نا مسجد نبوی دیاں دیوارہ حلیاں علی فرمایا سلیمان ادرک بنت النبی بھجدہ وانج نبی دی دھینو آگ تو تا رحمت للعالمین دی دھین بددعا نہ کریں بددعا نہ کریں مدینہ غرق ہو اس میرا خیال ہے میں تھا دو بین چکراں اللہ تواڑیاں دھیاں دے پردے سلامت رکھے مولانا شبلی لکھے دروازے تے جڑے ہجوم آیا نا انہاں دھمکی دیتی آئی آگ لائی کوئی نائی میں آدھا جن دھمکیاں پہ دے دے انوام مشتور آئی دھمکی نہیں آمن آلے دروازے نو بھا لا چھوڑ اگوں بلدہ ہویا دروازہ پچھوں پتھرہ دے دیوار درمیان اچ محمد دی اجرکم اللہ اللہ اکبر بطول دے دروازے تے شور بلند ہوئے میں تو پچھو کیا دیانا دیانا علی نو باہر بھیجو ورنہ سنبھالا دسائے پڑھنا لے پڑھ دن کنیز بھیجی علماء فرمائے کنیز نہیں بھیجی بی بی آدھیے میں آپ وینیاں آخر میرے بابے دا کلمہ پڑھ دن میرا حیاء کرے سین والو ایسین سیدو من معاف کر سو دروازے دے پچھوں آئیے حقل مار کے آدھی آئی آمنا لاؤچا نبول اس گھرچ میریاں دھیاں رہ دیاں آوڑا لاؤچا نبول اس گھر جنت دے جوانہ دے سردار رہ دین میں تو آتو پوچھ دا آوڑا لے حیاء کیتا ہے یا کوئی نہ شیخ عباس کو میں لکھیا ہوں بھالا یہ دروازہ جلے تساں عزادارو مومنو سخت لفظاً معاف کریں سو دروازہ جلائے دو سرخ میں ایک نکلیے ہونا ونا لے بلدے ہوئے دروازے نو دھکا مارے دروازہ زہراتے آئے بلدی ہوئی میں ایک بطول دے پہلو چا داخل آئیے سیدو من معاف کرے سو ہن منظر انج بن گیا ہے تلے زہرا آئی تو بلدہ ہویا دروازہ تو مسلمان گزر دے رہے اے پہلا موقع لوگ بلا اجازت زہرا دے گھر آئیں میں آدھرانا ایک کربلا دی بنیاد ایک کربلا دی بنیاد لوگ بلا اجازت زہرا دے گھر نامنا یہرا دی رات شام دے بدماش زہرا دیاں دھیاں دے خیمے اچنا منا اتھائیں روکو وجنا نرویا فضا سہارا رتا ہے بی بی مسلط تے آئیے لوگ علی نو گرفتار کر کے دربار چلے گئے میرا آخری لفظ ہے میں ڈھیر پڑ گیا میں قبلہ نو مزاحم ہویا مگر معافی منگ کے اوکھا لفظ ہے جدہ بی بی سنبھلیے اتھے آئیے جتھے علی کھڑا علی دے دامن چاہت پایا آدھی آئی خلو ابن امی چھوڑ دیو میرے وارث نو ورنہ میں ہتھنال سر دیوال کھولے نیا درد مندہ جدا کھیوال کھولے نیا مدینہ دی نگری حل گئی ہے میں آکھے بی بی جوال کھولے تا کوئی نہ مدینہ چ زلزلہ آگیا آ کربلا یہرا دی رات آئی تیری دھیاں دے سر دیوال کھولے ہویاں زینب و کلثوم دے وینا دے انواہ جابا ہائے ساڑا پردہ ہائے ساڑا پردہ ماشاءاللہ تقبل اللہ یہ تھے جناب مولانا حامد علی سندرانہ صاحب
اب آپ کے سامنے فخر ملت جعفریہ پاکستان یادگار اسلاف شیعہ علماء کونسل پاکستان کے مرکزی رہنما حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا محمد افضل حیدری صاحب محتمم اعلیٰ جامعۃ المنتظر لاہور خطاب فرمائیں گے، اور آخر میں سرمایہ ملت جعفریہ پاکستان شنشاہ خطابت جناب مولانا سید عامر عباس حمدانی صاحب افلیہ خطاب فرمائیں گے۔ بر محمد و آل محمد بلندر صلوات۔